نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں غم اور پریشانی سے پناہ چاہتا ہوں۔ غم اور پریشانی ایک ایسا مہمان ہے کہ جو دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، عقل اور دماغ کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور پھر انسان کو کھائے جاتا ہے حتیٰ کہ انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غم اور پریشانی سے نکلنے کا کیا حل بتلایا ہے اور کیا راستہ و طریقہ بتایا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ جس کا علاج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا نہ دیا ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے۔ بہت سارے لوگ ہمیں بظاہر خوش نظر آتے ہیں اور خوشحال نظر آتے ہیں کہ ان کی معاشی زندگی بھی بہت اچھی نظر آتی ہے، لیکن اگر ان کے حال کو ٹٹول کر دیکھا جائے، ان کے دلوں کو ٹٹول کر دیکھا جائے تو ان کے سینوں میں ایسے ایسے غم اور ایسی ایسی پریشانیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ جس سے سینے پھٹ جائیں۔ میرے محترم دوستو، آج حالت یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کسی انسان کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ دم درود کرنے والا ہے، یہ راقی ہے، یہ تعویذ گر ہے اور یہ عامل ہے، تو اللہ معاف کرے 10 بندے جو ہے نا وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے اپنا گریبان کھول کر اور اسے کہیں گے کہ میری یہ پریشانی ہے، دوسرا کہے گا میری یہ پریشانی ہے، تیسرا کہے گا میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں، میرے پر دم کرو، مجھے کوئی تعویذ دو، مجھے کوئی جو ہے نا میرے لیے کچھ کرو۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی غم اور مصیبت یا کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے جو ہے نا غیر اللہ کی طرف دوڑ لگاتے ہیں اور ہماری نظر غیر اللہ کی طرف جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم ہماری جو فون کی ڈائری ہوتی ہے، ہمارے پاس جو نمبر جو ہے نا وہ محفوظ ہوتے ہیں، ان کے اندر دیکھتے ہیں، کسی ڈاکٹر کا نمبر دیکھتے ہیں، کسی عامل کا نمبر دیکھتے ہیں، کسی پیسے والے کا نمبر دیکھتے ہیں، کسی رشتہ دار کا نمبر دیکھتے ہیں، کسی اچھے دوست کا نمبر دیکھتے ہیں اور ان سے جو ہے نا مدد اور ہیلپ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی اس کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو سب سے پہلے جو ہے نا اس کو کہاں کال ملانی چاہیے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو کال ملانی چاہیے، بندوں کے ساتھ نہیں بلکہ بندوں کے رب کے ساتھ جو ہے نا اس کو کال ملانی چاہیے اور اس کو بات کرنی چاہیے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ توحید کی نشانی کیا ہے؟ توحید کی نشانی یہ ہے کہ اگر انسان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے اور کوئی غم آتا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے دیکھو کہ وہ بندہ کہاں متوجہ ہوتا ہے۔ اگر وہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو مطلب ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے اوپر جو یقین ہے وہ یقین کامل ہے اور پختہ ہے۔ اور سب سے پہلے اگر وہ اللہ کی مخلوق کی طرف جو ہے نا وہ دوڑتا ہے، اسباب کی طرف دوڑتا ہے، مسبب الاسباب کی طرف جو ہے نا وہ نہیں دوڑتا، ادھر اس کی نظر نہیں جاتی، تو مطلب ہے کہ اس کے یقین جو ہے وہ کمزور ہے۔ جنت میں جب جنتی پہنچ جائیں گے اور ہر قسم کی نعمتیں اللہ رب العزت جو ہے نا ان کو عطا فرما دیں گے تو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا جنتی کون سا کلمہ ادا کریں گے؟ جنتیوں کے حالات جو ہے نا ہم مختلف صورتوں میں پڑھتے ہیں۔ سورۃ الانسان میں ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا
قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ میرے محترم دوستو، یہ ساری نعمتیں جب جنتیوں کو مل جائیں گی اور وہ آرام سے اپنے تختوں کے اوپر جو ہے نا وہ تشریف فرما ہوں گے اور جو ہے نا مزے لے رہے ہوں گے، تو پتہ ہے سب سے پہلے جو ہے نا وہ کلمہ کون سا کلمہ کہیں گے؟ وہ یہ کلمہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن۔ اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہاں تیرا احسان ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں اور اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے غم کو اور حزن کو اور حزن کو جو ہے نا وہ دور فرما دیا۔ ہاں سب سے پہلے جو ہے نا وہ جنتی اس بات کا جو ہے نا وہ اظہار کریں گے، ہاں اس لیے کہ دنیا دار الاحزان ہے، دنیا جو ہے نا وہ غموں کی جگہ ہے، غموں کا گھر ہے، لیکن وہاں پر کوئی غم نہیں ہے۔ وہاں پر جب جائیں گے تو کوئی بھی غم نہیں ہوگا۔ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن۔ اسی طرح حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غم اور پریشانی سے نجات چاہیے، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں غم اور پریشانی سے نجات چاہتا ہوں۔ ہم کا معنی بھی پریشانی اور غم ہوتا ہے اور جو حزن ہے اس کا معنی بھی غم اور پریشانی ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اگر مستقبل میں کسی پریشانی کا خوف ہے تو اسے کہا جاتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں ہم، اور اگر ماضی کی ناکامیاں ہیں، ماضی میں آپ کو جو ہے نا غم اور پریشانیاں لاحق ہوئی ہیں، اور وہ پریشانی جو ہے نا اب آپ کو لاحق ہے اور اس میں آپ کوڑے جا رہے ہیں، تو اس پریشانی کو جو ہے نا عربی میں کہا جاتا ہے حزن۔ اور پھر حدیث کے بعض الفاظ میں حزن کا لفظ بھی آیا ہے، جس طرح کہ آیت میں حزن کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو حزن اور حزن میں بھی فرق ہے۔ حزن جو ہے نا وہ جو شدید قسم کا غم ہوتا ہے، جو بالکل انسان کو جو ہے نا توڑ کر رکھ دے، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر آیا تھا، اس کو کہتے ہیں حزن۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور حزن جو ہے نا تھوڑا سا اس سے کم درجے کا جو ہے نا جو غم اور پریشانی ہوتی ہے اسے جو ہے نا حزن کہا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے جو ہے وہ نجات اور اس سے جو ہے نا پناہ چاہی ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے نا ہم سب کو غم اور پریشانی سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر پریشانی میں، ہر غم اور پریشانی سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ہمارا آتا ہے، کچھ پریشانی آتی ہے، تو اللہ رب العزت صدق دل سے اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔